یہ جو جنگ بندی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا اسرائیل ایران سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے، اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ایران اسرائیل سیز فائر پر پاکستان کو فخر کرنا چاہیے، کہا بھارت سے جنگ میں پاکستان کو غیبی مدد حاصل رہی۔ بھارت نے ہماری بیس پر 11 میزائل فائر کیے، ایک بھی اندر نہیں گرا۔ پاکستان نے میزائل فائر کیے تو بھارت کا بہت بڑا آئل ڈپو تباہ ہوا۔ ہمارے فیلڈ مارشل سینہ تان کر کھڑے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب یوم آزادی زیادہ جذبے سے منائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا علماء کرام پیغام دے ہم سب اکٹھے ہیں، کے پی کے علماء سے بات کی جائے، جب تک مقامی لوگ مدد نہیں کریں گے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہونا ہوگا، ہمیں نفرت اور فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ باکو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اہم علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ علاقائی روابط، تجارت کے فروغ اور پائیدار ترقی کے لیے اقدامات پر زور دیں گے۔ ECO ویژن 2025 سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ وزیر اعظم ECO رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان نے پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے الیکشن کمیشن جا کر ریفرنس دائر کیے۔ غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابہ اور بدنظمی پر کارروائی کی سفارش۔ ملک محمد احمد خان نے کہا جمہوریت دشمنی اور آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں۔ تنخواہیں، سہولتیں لینے والے ارکان ایوان میں گالیاں دینے، مار دھار کرنے کے بجائے گھر بیٹھے 1.5 سال تحمل کا مظاہرہ کیا۔ 27 جون کو اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ آرائی کے ساتھ توڑ پھوڑ کی۔ اسپیکر نے 26 ارکان کی رکنیت معطل کر رکھی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی کنڈکٹ پر اعتراض، کہا ریفرنس ہمارے ارکان نہیں اسپیکر کے خلاف بنتا ہے، ہمارے ارکان اسمبلی کو معطل کرنا غلط عمل ہے۔ اسپیکر نے رولز کو پامال کر کے ڈیپٹی اسپیکر سے اجلاس کی صدارت کرائی اور خود تقریر کی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترامیم متعارف کرا دی گئی۔ کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مخصوص نشستوں کے لیے ضروری ہے جماعت نے وقت پر فہرست جمع کرا رکھی ہو۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اضافی تنخواہ لینے سے انکار، معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا۔ شہباز شریف کے نام خط میں لکھا بے شک میری تنخواہ نہ بڑھائیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کڑی تنقید کی تھی۔ منصوبہ بندی کا فقدان، کراچی والوں کا نیا امتحان، نمبر پلیٹ کا حصول بنا وبال جان۔ سندھ حکومت نے اجرک والی نمبر پلیٹ لازمی قرار دے دی، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ناکوں پر ٹریفک پولیس اہلکار کھڑے کر دیے، بائک اور گاڑیوں کے دھڑا دھڑ چالان۔ بائکیں بند کر کے سیوک سینٹر میں کھڑی کر دی گئیں، لیکن لاکھوں گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹ کیا ایک ہی دن میں دے دی جائے گی؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ شہری کہتے ہیں کیا ثقافت صرف غریبوں کے لیے لازمی ہے؟ آن لائن رائڈر بھی پریشان، کہا ٹریفک پولیس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ کراچی میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ کراچی میں 2 ماہ میں 52,000 سے زائد چالان کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا سخت رد عمل، کہا آئی جی سندھ غلام نبی میمن شہر قائد کے باسیوں کو دھمکاتے ہیں، اس رویے کے خلاف پھر بھرپور مزاحمت ہوگی۔ ایم کیو ایم کا بھی نمبر پلیٹ کے معاملے پر شدید احتجاج۔ فاروق ستار نے کہا کراچی ٹریفک پولیس نمبر پلیٹس کے نام پر بھتہ وصول کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے شہریوں کو لوٹنے کا نیا راستہ نکالا ہے، یومیہ کروڑوں روپے اوپر پہنچائے جاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔
ایم کیو ایم کو کراچی کی فکر ہوتی تو بلدیاتی الیکشن لڑتی. جماعت اسلامی نے سوائے فتنے کی سیاست کے کچھ نہیں کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پر تیر اندازی. تحریک انصاف کو بھی رگڑا. بولے بانی پی ٹی آئی اپنی جماعت کی وجہ سے ہی جیل میں ہیں. گنڈا پور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں, یہ اپنے دشمن خود ہیں. کراچی میں سڑکوں کی بندش پر کہا پریس کلب پر روزانہ کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے. چاہتے ہیں کراچی پریس کلب کسی اور جگہ منتقل کر دیں. گورنر کے پی کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے, ہماری حکومت ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ثانیہ سوات پر انکوائری جاری ہے, کوتاہی ثابت ہونے پر سزا دی جائے گی. کوئی بھی طاقتور نہیں, صوبے میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن ہوگا. پشاور ہائی کورٹ کا علی امین گنڈا پور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم, حفاظتی ضمانت میں ستمبر تک توسیع کر دی. ثانیہ سوات میں مختلف محکموں کی جانب سے کوتاہیاں سامنے آئی ہیں. رپورٹ میں تمام چیزیں سامنے لائیں گے. چیئرمین انکوائری کمیٹی کا پشاور ہائی کورٹ میں بیان. کہا ثانیہ کے بعد سوات کا دورہ کیا, 7 دن میں رپورٹ جمع کرانی ہے. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے استفسار کیا سیاحوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. کمشنر اور آر پی او مالاکنڈ بھی جواب جمع کرائیں. عدالت نے آئندہ سماعت پر ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. اٹک کے دریا میں پھنسے چرواہے کو ریسکیو کر لیا گیا. جانوروں کو چراتے ہوئے 45 سالہ شبیر سیلابی ریلے میں پھنس گیا تھا. ریسکیو 1122 کی کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عملے کو شاباش. بنوں کے دریائے پورم میں پھنسے 2 افراد کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا. دریا میں پانی کا بہاؤ بڑھنے پر دونوں پھنس گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کیس میں سزا پانے والے 4 ملزمان کو بری کر دیا. کہا پروسیکیوشن ملزمان کی موقع پر موجودگی تو ثابت کرے, اب کیا عدالت شناخت پریڈ کی بنیاد پر سزا دے گی. انسداد دہشت گردی عدالت نے سہیل, شہزیب, اکرم اور میرا خان کو 27 سال قید کی سزا سنائی تھی. قومی خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام. ایف آئی اینٹی کرپشن سیل نے 3 سابق اعلی افسران کو گرفتار کر لیا. سابق سی او ریلوے کنسٹرکشن کمپنی سعید نجم سعید, سابق کنٹرولر فائنانس زبیر حسین اور سابق ڈائریکٹر کمرشل مہرالنساء شامل. شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کے دعوے پر سماعت. وزیر اعظم کے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. سیشن عدالت 10 جولائی کو فیصلہ سنائے گی. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں رہائی کی درخواستیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. کہا ٹرائل کورٹ نے پولیگرافک, فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ کرانے کی اجازت دی. بظاہر بانی پی ٹی آئی نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا. تمام مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے. درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا. خیبر پختونخوا حکومت کے خاتمے کا کوئی امکان نہیں. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے امیر مقام کے بھائی کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب ہی رہ جائے گا. ہمارے ارکان اسمبلی بانی اور پارٹی سے وفادار ہیں. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا باجوڑ کا دورہ. کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. باجوڑ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. باجوڑ دھماکے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ سی ٹی ڈی میں درج. واقعے میں ملوث 7 مبینہ دہشت گردوں کی نشاندہی ہو گئی. گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر ٹیم کے ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا. حکومت نے درآمد پر ڈیوٹی میں کمی کر دی. نئی امپورٹڈ اسپورٹس گاڑیوں, منی وینز, 1000 سے 1300 سی سی گاڑیوں پر ڈیوٹی 15 سے کم کر کے 10% کر دی گئی. نئی اسپورٹس جیپ پر ڈیوٹی 90 کے بجائے 50% دینا ہوگی. امپورٹڈ آرٹیفیشل جیولری پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 36%.
جبکہ امپورٹڈ پرفیوم پر ڈیوٹی 50% سے کم کر کے 40% کی گئی۔ امپورٹڈ برانڈڈ سن گلاسز اور برانڈڈ گھڑیوں پر ڈیوٹی 6% کم ہو گئی۔ ڈیوٹی میں کمی سے امپورٹڈ باتھ ٹب سمیت باتھ روم فٹنگز بھی سستی ہو گئی۔ واقع بارڈر پر پریڈ، عمان سے آئے بائکرز کی خصوصی شرکت، رینجرز جوانوں کی جاندار پریڈ اور عوام کی شاندار شرکت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عمانی بائکرز کے میزبان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بائکرز کا پاکستان کے بارے میں امیج تبدیل ہوا۔ پاکستان دیکھ کر عمانی شہریوں کی رائے بدل چکی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں خجراب بارڈر تک سفر کیا، جس کے بعد بائکرز پاکستان کی خوبصورتی اور لوگوں کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہیں۔ قومی اتحاد نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاک فضائیہ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام خط، کہا بھارتی جارحیت پر قومی یکجہتی قائم کرنے میں آپ کا کردار قابل ستائش ہے۔ پارلیمانی قیادت کے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ شکر گزار ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی یکجہتی قابل فخر ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جنوبی افریقی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دونوں افواج کے درمیان رابطوں کی سطح اور دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کی گئی۔ وسیع تر علاقائی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ معزز مہمان نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا، بھارتی وزارت کھیل نے بتا دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے وزارت کھیل کو پاکستان کی شمولیت کی حکومتی اجازت مل چکی۔ بھارتی وزیر نے غیر ملکی خبر ایجنسی کو بتایا کسی بھی ملک کو عالمی مقابلوں میں شرکت سے نہیں روکیں گے۔ ہاکی ایشیا کپ 28 اگست سے 7 ستمبر تک راجگیر بہار میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد یہ کھیلوں کا پہلا عالمی ایونٹ ہوگا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پیش رفت خوشائن قرار دے دی۔ صحافی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں پاکستان سے کھیلنے کی اجازت پر سوال کیا۔ وزیر نے کہا بھارتی کرکٹ بورڈ نے اب تک رابطہ نہیں کیا، رابطہ کیا جائے گا تو فیصلہ کریں گے۔ کراچی میں شہری کے ہاتھوں مبینہ ڈاکو کی ہلاکت، مارا گیا ڈاکو جمیل 17 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ وقاص نے یاوی نیوز کو بتایا وہ دوست کے ساتھ ڈیفینس آ رہا تھا۔ فرنگی سیکٹر 23 کے سروس روڈ پر کار روکتے ہی ڈاکو آ گئے، موبائل اور پرس چھینا۔ ملزم فرار ہوا تو اپنے لائسنس یافتہ پستول سے فائرنگ کی۔ ملزم زخمی ہو کر گرا تو لوگ جمع ہو گئے، پولیس بھی پہنچ گئی۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں بارش کے بعد گٹر ابل پڑے، گلیوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد ابتر صورتحال، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ابلتے گٹر بھی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ کراچی رزاق آباد عبداللہ گوٹ میں بچہ گاربیج ٹرک کی زد میں آ کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 3 سال کا عادل شاہ گلی میں کھیل رہا تھا، ریورس کرتے ہوئے گاربیج ٹرک کی زد میں آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت ختم، امراض قلب کے مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صحت کارڈ کی سہولت ختم ہونے کا سن کر مریض مایوسی سے لوٹنے لگے۔ جن مریضوں کی آج سرجری ہونا تھی وہ بھی پریشان ہیں۔ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو، ملک میں انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور۔
کہا ہر بچے کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانے اور پولیو فری پاکستان ہمارا عزم ہے۔ اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ ہر بچے کو ویکسین کی متعدد خوراکیں ملیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے میں مزید تیزی کر دی۔ 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ آج صبح 73 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کا خیر امدادی مرکز پر حملہ، 33 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں گھر پر بمباری سے انڈونیشیا اسپتال کے چیف ڈاکٹر اہلیہ اور 5 بچوں سمیت شہید۔ خان یونس میں 13، وسطی غزہ اسکول پر بمباری میں 11، غزہ سٹی اور بیت اللحیہ میں 9 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ حماس کا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کا جائزہ لے رہی ہیں۔ امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری، ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا نیا قانون نافذ کر دیا گیا۔ محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے دہشت گردی، تشدد کی ترغیب یا ایسی سرگرمی میں ملوث افراد کو امریکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے گرین کارڈ اور ویزا منسوخ کیے جائیں گے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ میکسیکو سے غیر قانونی امریکہ آنے والے افراد کو سیاسی پناہ کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ہلاکت خیز گرمی سے ترکی اور یورپ جلنے لگا۔ ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ شعلوں کی لپیٹ میں آ کر ایک شخص جان سے گیا۔ انطالیہ کے جنگلات میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے اور ہیلی کاپٹرز شعلے بجھانے کے آپریشن میں شریک۔ مشرقی جرمنی میں جنگل کی آگ سے 2 فائر فائٹر زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ یونان کے جزیرے کے جنگلات میں بھی آگ بے قابو، 1000 سے زیادہ افراد کی نقل مکانی۔ اسپین کے جنگلات میں لگی آگ سے 2 افراد ہلاک، فصلیں تباہ، وسیع زرعی اراضی شعلوں کی لپیٹ میں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس، ملک اور بیرون ملک سے آنے والے ہزاروں زائرین کی شرکت۔ بہشتی دروازے سے گزرنے والے کی سعادت حاصل کی۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر ڈیاگو جوٹا کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک۔ 28 سالہ فٹ بالر کی گاڑی شمالی اسپین میں حادثے کا شکار ہوئی۔ ڈیاگو کے بھائی بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ڈیاگو کی 5 روز پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ گزشتہ ماہ یویفا نیشنز لیگ کا فائنل جیتنے والی پرتگالی ٹیم کا حصہ تھے۔ ڈیاگو جوٹا نے اس سال لیورپول کے ساتھ انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس رواں مالی سال کے لیے 18 ارب 30 کروڑ کے بجٹ تخمینہ جات کی متفقہ منظوری دے دی۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا۔ اجلاس میں گزشتہ بورڈ میٹنگ کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ سرب ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ ومبلڈن اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ دوسرے راؤنڈ میں ڈین ایونز کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا۔ ٹینس کے شہزادے الکاراز کی بھی پیش قدمی، برطانوی کھلاڑی کو ہرا کر ٹائٹل کے دفاع کی جانب ایک اور قدم بڑھا لیا۔ خواتین میں عالمی نمبر 1 آریانا سابالینکا بھی چھا گئیں۔ جمہوریہ چیک کی میری کو پچھاڑ کر اپنی مہم آگے بڑھائی۔ ومبلڈن کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 کے مارجن سے شکست دی۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔